الحمد للہ الذی وعظ فدم الدنیا الفانیہ وشوق الی جنت قطوفها دانیہ وخوف عطاش الهوى ان یسقوا من عین آنیہ احمدہ علی تقویم شأنیہ واستعینہ من شر شانئ وشانیہ وأحصل بتحقيق التوحيد إيمانية وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلاة ممهدة لعزة بانية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله مولانا العظيم أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی۔ تمام تعریفیں، توصیفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، ثنائیں اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک الملک بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانیاں فرمانے والا، لطف فرمانے والا، ان کے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اور صلاۃ و سلام ہو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کا ایک لقب مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس غلام پر جو چمکتا ہوا ستارہ ہے اور ہدایت کا ستارہ ہے، اور ہر اس پر جس نے اس کی اتباع کی، اور خصوص بالخصوص صلاۃ و سلام ہو اس علی پر جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا وسیلہ ٹھہرا، سبب ٹھہرا، وجہ ٹھہرا۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اباب ذی وقار، جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ جل وعلا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب اپنے خاندان والوں کو میرا ڈر سنائیے، اب وقت آ گیا ہے، انہیں میری توحید کی طرف بلائیے۔ اسی حکم کی تعمیل کے لیے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو مدعو فرمایا، سارے حاضر ہو گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا؟ عرض کی بالکل بھی نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اللہ نے جس کام کا حکم دیا تھا وہ کہہ سنایا، اور انہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ کلمات کہے تو وہ سارے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لمحہ قبل کائنات میں، مخلوق میں، انسانوں میں سب سے بڑا سچا مانتے تھے، حضور کا انکار کرنے لگے۔ اسی مجلس میں، اسی دوران ایک وہ بھی تھا جسے مرتضی رسول کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب وہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو، اور مرتضیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جسے مصطفیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ دراصل
مرتضیٰ کا مطلب بھی مصطفیٰ والا ہی ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اور اللہ جل و علا کی تجلیات اور اللہ کی ذات کا مظہر اتم محمد مصطفیٰ ٹھہرے، اور مصطفیٰ کی ذات کا مظہر میرے آقا علی ٹھہرے۔ اس دوران وہ ایک بچہ، وہ ننھا سا بچہ جسے مصطفیٰ نے اپنے چاچا سے اپنے لیے لے لیا تھا اور عرض کی تھی یہ مجھے دے دو، اس کی پرورش میں محمد کروں گا، اس کی پرورش، اس کی بڑھوتری میں محمد کروں گا۔ احباب ذی وقار، جب سب نے انکار کیا تو اسد اللہ، اسد رسول، وہ ایک ننھا سا بچہ جو جانتا ہے وہ جس مجلس میں حاضر ہے وہاں کی کچھ اقدار ہیں، وہاں کی کچھ روایات ہیں، جب تک بڑے کسی کام کا حکم نہ دیں چھوٹے بغیر اجازت کے کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ ننھا اٹھتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے آقا، میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ احباب ذی وقار، اس وقت جب لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس وقت وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اس آیہ مبارکہ کی عملی تفسیر پیش کرنے والے جناب علی پر لاکھوں سلام ہو، اور اس وقت اللہ کی رضا کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینے والے اسد اللہ و اسد الرسول، میری مراد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے مظہر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احباب ذی وقار، اللہ جل و علا کے اس حکم کی تعمیل آپ کے خاندان میں سے سب سے پہلے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یوں علی مرتضیٰ یعنی مرتضر رسول ٹھہرے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چنیدہ، حضور کے چنے ہوئے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے خاص کر لیے گئے۔ احباب ذی وقار، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اسے اپنی سنن میں نقل کیا۔ اول من اسلم علی، سب سے پہلے بچوں میں بالاجماع جو ایمان لائے، اسلام لائے، ان کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کے اعزازات دیکھے جائیں تو والسابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ کی بات کی جائے تو آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے، اور اگر داماد رسول لخت جگر میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی جو سیدہ نساء العالمین ہیں، جن کے متعلق حضور فرمائے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے شوہر کا نام علی ہے۔ اور اگر پھر دیکھا جائے تو وہ میرے آقا کے شہزادے جنہیں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابناءنا فرماتے ہیں، میرے دو بیٹے حسنین، جی ہاں حسنین کریمین کے ابا جان، والدی سید شباب اہل جنہ بھی حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب اہل نجران حق ماننے کو تیار نہ تھے تو اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب انہیں حکم دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے شہزادوں حسنین کو لے آتا ہوں، اور فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی شہزادی فاطمہ کو لے آتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جائیں گے۔ یہاں لفظ نفس میں جناب علی المرتضیٰ کو بھی شامل فرما لیا، یہاں لفظ نفس میں علی المرتضیٰ کو بھی شامل فرما لیا۔ مولانا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، دعا رسول اللہ علی و فاطمہ و حسن و حسینہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کے نازل ہوتے ہی جناب علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا،
حسنین کریمین کو بلایا، انہیں اپنی چادر میں لیا اور اپنے مولا سے عزگزار ہوئے، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ کہیں یہ لفظ آئے، کہیں یہ لفظ آئے، اے میرے مولا یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے اسد اللہ کا خطاب دیں، جسے اللہ کا شیر قرار دیں، آپ سوچئے اس کے دل میں اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا کتنا جذبہ ہوگا، کتنا شوق ہوگا، اور پھر مارکا بھی غزوہ تبوک جیسا ہو، وہ تبوک جو منافقین اور مسلمین میں جدا کر دینے والا ایک معیار ٹھہرا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے متعلق منافقین بہانے بنا رہے تھے، کسی طرح ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں اس غزوے میں شریک نہ ہونا پڑے۔ اور اس دوران جب منافقین یہ بہانے بنا رہے تھے، جناب علی المرتضیٰ اللہ کے اس فرمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے مصداق بن کر، اس کی تصویر بن کر، اس کی تفسیر بن کر سامنے آئے، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو پہلے بھی آتے ہی ہوں گے، آج آئے، عزگزار ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے کو بیان کرتے ہیں، خلف رسول اللہ علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک، جب معاملہ ہو رہا تھا، مشورہ ہو رہا تھا کس نے غزوہ تبوک میں جانا ہے، جب سب کے نام سر فہرست ہو گئے، فلاں بھی جائے گا، فلاں بھی جائے گا، فلاں بھی جائے گا، ایک نام جسے اسد اللہ کے نام سے جانتے ہیں وہ نام اس لسٹ سے غائب ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کو خبر پہنچی، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو گئے، عزگزار ہوئے، اے میرے آقا یا رسول اللہ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امیجن کیجئے، گمان کیجئے، تخیل میں جائیے، کس محبت سے، کس پیار سے، اور دل میں کتنی چاہ سے، کس حسرت سے جناب علی عرض کرتے ہوں گے، اے میرے آقا تخلفنی فی النساء والصبیان، اے مجھے اسد اللہ کا لقب دینے والے، اے میرے آقا آپ تو جانتے ہیں میرے دل میں اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے کتنے دریا موجزن ہیں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جائیں گے، قربان جائیے۔ جو جواب مصطفیٰ نے دیا، خدا کی قسم علی اگر 1000 غزوات میں بھی شریک ہوتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی میرے آقا کے اس فرمان پر ہوئی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا، اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں تیرا مقام میرے ہاں وہی ہو جہاں ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ احباب ذی وقار، میرے آقا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ سوچئے میرے آقا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس فرمان نے کتنی خوشی پیدا کی۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ایک علی رہ گئے جو تنے تنہا تھے، عزگزار ہوئے، اے میرے آقا میں تنہا رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا مرتضیٰ ہے، تو مرتضی رسول ہے، تو دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہوگا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ما کان علی اسم احب الیہ من ابی التراب وان کان لیفرح اذا دعی بہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، سمتنی امی حیدرہ۔ آپ جب جنگ کے لیے جاتے تو لوگوں کو بتاتے، دیکھو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر آ گیا ہے، اور یہ نام مجھے میری ماں نے دیا ہے، اور وہ فاطمہ بنت اسد، وہ بھی اسد کی بیٹی ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے القابات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ایک لقب ایسا تھا جب علی کو اس سے پکارا جاتا تھا تو علی خوش ہو جاتے تھے، علی خوش ہو جاتے تھے۔ اور وہ لقب کیا تھا؟ وہ لقب وہ تھا
اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ لوگ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے، ارے سنو، ہم مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے، خاک ہونا کوئی بری بات نہیں۔ یہ لقب خاک تو میرے آقا حضرت علی المرتضیٰ کو مصطفیٰ جان عالم نے خود عطا فرمایا ہے، اور یہ وہی لقب ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لقب سے پکارا جاتا تھا تو میرے آقا حضرت علی مسکرانے لگتے تھے، کھلکھلانے لگتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا اخبرنا عن قصتہ لما سمی ابا تراب، اے علی یہ اس ابا تراب میں کون سی لذت ہے، اس ابا تراب میں کون سی لذت ہے؟ جب آپ کو ابو تراب سے پکارا جاتا ہے کیوں مسکرانے لگتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سنائیے۔ آپ نے فرمایا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ فلم یجد علی فی البیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو گھر میں نہ پایا۔ فقال این ابن امک، مصطفیٰ نے پوچھا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ فقالت بینی و بینہ شیء، از گزار ہوئیں میرے اور ان کے درمیان کچھ چپکلش ہو گئی۔ فغاضبنی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے۔ فخرج فلم یقل اندی، اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ہاں قیلولہ نہ فرمایا، دوپہر کو آرام نہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا انظر این ہوا، ڈھونڈو تلاش کرو میرا مرتضیٰ کہاں ہے، میرا چنیدہ کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ فجاء فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد، پیغام لے کر جانے والا، ڈھونڈنے جانے والا واپس آیا، از گزار ہوا، اے میرے آقا وہ مسجد میں ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہو مدتجع، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آرام فرما ہے۔ قد سقط رداؤہ، آپ کی چادر آپ کے جسم اطہر سے جدا ہو گئی۔ عن شقہ فاصابہ تراب، اور چونکہ ان دنوں مسجد کچی ہوتی تھی، جب چادر بدن سے جدا ہوئی اس کو مٹی لگ گئی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے ان مٹی کو جھاڑنے لگے، اس مٹی کو صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے وَيَقُولُكُمْ أَبَا تُرَاب وَيَقُولُكُمْ أَبَا التُّرَاب وَيَقُولُكُمْ أَبَا التُّرَاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھنے والوں پوچھتے ہو، جب مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتے ہو کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے، چہرہ مسکراتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب تم مجھے پکارتے ہو مصطفیٰ کی وہ محبتیں مجھ علی کے ساتھ مجھے یاد آ جاتی ہیں، جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو میرا دل باغ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مسکراتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اب عابد وقار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، فقط اپنی بیٹیاں اپنے گھر سے اپنے دامادوں کے ساتھ دہلیز سے جدا کر دینے کے بعد ان سے بیگانگی والا رویہ درست نہیں، ان سے منہ موڑنے والا رویہ درست نہیں۔ فقط جہیز دے کر اپنی بیٹی کے حق کو یہ سمجھنا کہ میں نے ساری زندگی کا حق ادا کر دیا، حاشا وکلا، یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر مخالف ہے۔ بلکہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تو یہ ہے، میرے آقا کا عمل تو یہ ہے، وہ گھر جاتے ہیں اپنی بیٹی سے خبر لیتے ہیں گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور اگر بیٹی خطا پر ہو تو اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ یہ رویہ ہمیں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بطور سسر سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور سے محبت کے نعرے تو بہت الاپتے ہیں، کوشش کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سیرت جسے آپ سنتے ہیں، اور کوئی ادنا سا مسلمان جسے سن تو رہا ہوتا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو بھی خوش ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب وہ ہمارے عمل کا حصہ ہوگا،
جب وہ ہمارے عمل کا حصہ ہوگا تو مسلمان ہم سے خوش کیوں نہ ہوں گے؟ ارے گھروں میں اطمینان کیوں نہ آئے گا؟ سکینہ کیوں نازل نہ ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں چھما چھم کیوں نہ برسیں گی؟ غربت و افلاس دور کیوں نہ ہو جائیں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے اگر ہم مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اسوہ بنائیں گے۔ احباب دی وقار، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، تو مرتضیٰ مفعول کا صیغہ ہے چنیدہ، جسے مصطفیٰ نے اپنے لیے چن لیا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور وہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اور کائنات میں بہادروں کے سردار ہیں۔ ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، میرے آقا نے فرمایا کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے میں اور میری اہل بیت آئیں گے، اور انہی اہل بیت میں حضرت علی بھی شامل ہیں جو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاتے ہوں گے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اور جناب علی وہ ہے جس سے سادات کے نسب کی بنیاد ہے، جس سے سادات کے نسب کا آگے پورا سلسلہ چلتا ہے، وجہ وصل خدا۔ اور اگر کوئی اللہ سے مل جانا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں دن میں ہو رات میں ہو خشکی میں ہو تری میں ہو، مجھ علی سے قرآن کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تو میرے آقا میرے مولا علی کا حال ہے۔ میں سوال کرتا ہوں علی والوں کا حال کیسا ہے؟ احباب دی وقار، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولین دافع اہل رفض و خروج۔ خلافت راشدہ میں پہلا وہ کہ جس نے رفض کا، جس نے خارجیت کا، جس نے ناصبیت کا سب سے پہلے کلا کما کیا، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، وہ چار خلفاء میں سے چوتھے میرے آقا جناب علی ہیں، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ جل و علا کی دست قدرت کی جھلک کسی نے دیکھنی ہو تو اسے چاہیے، سعد بن سعد جو بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے غزوات لڑے ہیں، آج میں غزوہ خیبر کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ جب رات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے میں فرمایا بہت دن ہو گئے ہم کوشش کر رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، لیکن تم پریشان نہ ہو، جب صبح ہوگی نا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ مصطفیٰ نے فرمایا کل میں مصطفیٰ یہ علم اس کو دے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور یہ علم جس کو میں دوں گا وہ کون ہوگا؟ یوں تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میرے محبوب ہونا چاہتے ہو مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ، ہم مصطفیٰ کی غلامی اختیار کریں۔ یقین واثق تو ہے، سند کوئی نہیں کہ مصطفیٰ کے غلام ہو گئے ہیں، سند کوئی نہیں کہ مصطفیٰ کے غلام ہو گئے ہیں، لیکن علی چونکہ مرتضی رسول ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا یہ علم کل میں اسے دوں گا، یحب اللہ ورسولہ، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا جناب علی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس سند محبت غلامی مصطفیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوئی، حضرت عمر فرماتے ہیں عرصہ دراز ہو گیا تھا حضور کی غلامی میں، جب اسلام کے بعد عمر داخل ہوا تو کبھی دل میں یہ چاہنا پیدا ہوئی تھی کہ کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے۔ جب رات ہوئی تھی اور مصطفیٰ نے آخری گفتگو ان الفاظ پر ختم فرمائی تھی، تو آج جب صبح ہوئی تو میں عمر اپنی گردن کو بلند کرتا تھا، آج دل میں یہ چاہ تھی، آج دل میں یہ حسرت تھی، آج دل میں یہ خواہش تھی، کاش
کہ آج جسے پکارا جائے گا وہ میں عمر ہوں۔ اتنے میں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ جنبش پاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینی، صحابہ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، مرض ہے، فارسلوا الیہ فاتی بہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے لے آؤ، اسے بلا لاؤ، اسے بتاؤ مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، ودعا لہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فبرأ، آپ کا مرض چلا جاتا ہے، حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، اور بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، جیسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح کا علم علی کو دیتے ہیں اور میرے آقا علی سے فرماتے ہیں اے علی نرمی سے جانا اور کوشش کرنا ان سے لڑنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ ہماری مثل ہو جائیں، اور لڑنے سے قبل انہیں حقوق اللہ بتانا، انہیں اللہ جل و علا کے حقوق سے متعارف کروانا، انہیں اسلام بتانا۔ اور آخری جملہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور تا صبح قیامت آنے والے ان سارے مسلمانوں کے لیے جن کو مصطفیٰ نے ساتھ ساتھ سلامیاں پیش کی ہیں۔ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اے علی اللہ کی قسم تیرے سبب سے کسی ایک کا ہدایت پا جانا، میں محمد جو اس کائنات کی کنہ ہے، اس کائنات کی اصل ہے، اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، تجھے بتاتا ہوں تیری وجہ سے کسی ایک کا سدھر جانا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اربوں خربوں روپے حاصل کر لینے سے بہتر ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ سے، عشق رسول سے یہ سبق لے کے اٹھیے، اپنی اولادوں کو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ کیجیے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، اپنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، عمل کرنے